اسرائیلی فورسز کے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں پر زمینی اور فضائی حملے 24 گھنٹے میں مزید 8 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، بمباری سے کئی گھر تباہ۔ فائرنگ کے باعث امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں تک بروقت نہ پہنچ سکیں۔ بانی پی ٹی آئی سے آج ملاقات کا دن، راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، گور کپور اور دہگل کے مقام پر اڈیالہ جانے والی مرکزی شاہراہ بند کر دی گئی۔ اطراف میں پیٹرول پمپ اور دکانیں بند کرا دی گئیں۔ انڈونیشیا کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں شاندار استقبالیہ تقریب، معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا، اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا۔ انڈونیشیا کے صدر نے بھی شہباز شریف کو اپنے وفد کے ارکان سے ملوایا۔ انڈونیشین صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا لگایا۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف اعلامیہ کے مطابق رقم فوری طور پر منتقل کی جائے گی۔ پاکستان نے معاشی اور توانائی کی اصلاحات بروقت کی۔ سیلاب کے باوجود پروگرام پر سختی سے عمل درآمد، غیر ملکی دباؤ کو برداشت اور استحکام حاصل کیا۔ سیلاب کے باوجود پیداوار بہتر رہی اور مقابلے کا رجحان بڑھا۔ موجودہ قرض پروگرام سے ٹیکس آمدن بڑھی اور معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ بڑھا۔ پاکستان میں توانائی کی لاگت میں کمی ہوئی اور یہ شعبہ کاروبار کے قابل رہا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 9.4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 14.5 ارب ڈالر تک پہنچے۔ توقع ہے موجودہ مالی سال کے اختتام تک زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید بہتری آئے گی۔ معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور اقدامات کے مؤثر نفاذ پر اظہار اطمینان وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو استحکام اور ترقی کی جانب گامزن کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ ہم نے سیاست کی قربانی دی اور قوم نے معاشی مشکلات برداشت کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کر کے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا۔ پاکستان میں کرپشن کے تحصل میں واضح کمی، شفافیت میں اضافہ۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی 2025 سروے رپورٹ جاری۔ گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی۔ 66% پاکستانیوں کی رائے ملک کی معیشت زبوحالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ملک بھر سے 4000 افراد نے سروے میں حصہ لیا۔ رائے دہندگان کی اکثریت کا صوبائی حکومتوں پر عدم اعتماد، پولیس سے بھی نالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو 2 روزہ دورے پر ترکمانستان جائیں گے۔ انٹرنیشنل فورم برائے امن اعتماد میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی ترکمانستان کے صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہر جماعت کو سیاست کا حق ہے، لیکن ملک دشمن بیانیہ اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کو سیاست کا کوئی حق نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو، کہا ضمنی الیکشن میں ایک نشست ہم نے جیتی، ایک ہم سے چھین لی گئی۔ بلدیاتی الیکشن میں ہمیں فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا ہوگا۔ رہنما اور کارکن ابھی سے تیاری کریں۔ بلاول بھٹو کا پی پی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ، مرکزی قائدین اور ارکان پنجاب اسمبلی نے شرکت کی۔ بانی پی ٹی آئی -1 شروع ہو گئے ہیں۔ پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کو سمجھ آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 4 گھنٹے تک چلا۔ کہا گیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ سینیٹر فیصل باوڑا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، بولے بانی کی زندگی پر بات آئی تو جیل تبدیل کر دی جائے گی۔ قمر جاوید باجوہ کسی طور نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر آرمی چیف بنے۔ بانی پی ٹی آئی قمر جاوید کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ سب نے اپنی اپنی کوششیں کی، مگر اللہ کی مہربانی سے فیلڈ مارشل دنیا کے سامنے ہے، موازنہ کر لیں۔
اللہ نے جو عزت عاصم منیر کو دی دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ نااہلی، پابندی، گورنر راج، غداری اور 9 مئی کیسز منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ 10 دسمبر سے آپ کو اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگ لگوانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی میں اور ایک بہت بڑے اہم ادارے میں اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ہونی چاہیے، ملاقات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تناؤ کم کرنے کی ضرورت ہے، اچھی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں ادارے اور ہمارے درمیان غلط فہمی ہو۔ ہم نے ہمیشہ کہا فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن ہے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے سے کام نہیں ہوتا، سنجیدہ اپروچ ہونی چاہیے۔ 2 سال بعد ہم پھر 9 مئی والے مقام پر پہنچ گئے تو یہ قوم کے لیے بدقسمتی ہوگی۔ عوام کا اعتماد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، فوج ہمیشہ اس اعتماد پر پورا اترے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا، پاکستان یافتہ خوارج میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب زیادہ شدید اور برق رفتار ہوگا۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، کسی کو اپنی خود مختاری، سالمیت اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ جان لے پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ مارکہ حق کی مشترکہ کارروائیاں مستقبل کی جنگی حکمت عملی کی مثال بن گئیں۔ مارکہ حق اب جدید دور کی جنگ کا بین الاقوامی کیس اسٹڈی تصور کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے سی ڈی ایف ہیڈ کوارٹرز کو تاریخی سنگ میل اور نئی جنگی حکمت عملی کا محور قرار دیا۔ کہا خطرات کے باعث تینوں افواج متحد نظام کے تحت کام کریں۔ نئی جنگیں سائبر اور اے آئی تک پھیل گئیں۔ مسلح افواج کو اب نئی جنگی حقیقت کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ فوج کو ثقافتی طور پر جدید اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مسلح افواج جارحیت کو مؤثر طور پر روکیں گی۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شہداء کو بھرپور خراج عقیدت، قوم کا فخر اور تاریخ کا روشن باب قرار دیا۔ برطانوی ویزے کے لیے انگریزی کے ٹیسٹ میں سنگین غلطی کا انکشاف۔ برطانوی اخبار کے مطابق انگلش ٹیسٹ میں ناکامی کے باوجود ہزاروں تارکین وطن کو ویزے دیے گئے۔ امتحان میں 78,000 امیدواروں کو غلط نتائج ملے۔ چین، بنگلہ دیش اور ویتنام میں دھوکہ دہی کے شواہد پائے گئے۔ لیک شدہ پرچوں کی فروخت سے غیر مستحق امیدوار پاس قرار پائے۔ پاکستان اور امریکہ کی دیرینہ تعلیمی شراکت میں اہم سنگ میل۔ اسلام آباد میں یو ایس ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ان پاکستان کی نئی عمارت کا افتتاح۔ امریکی ناظم الامور نیتھلی بیکر اور وزیر مملکت وجیہہ قمر نے افتتاح کیا۔ 5 منزلہ عمارت امریکی تعاون سے تعمیر کی گئی۔ نیتھلی بیکر کا کہنا تھا عمارت مضبوط باہمی تعلقات، تعلیمی شراکت داری، خوشحال مستقبل کی علامت ہے۔ تعلیمی وسائل تک رسائی کو وسعت ملے گی، طلباء اور اساتذہ کو بااختیار بنایا جائے گا تاکہ شعبہ تعلیم میں جدت کو فروغ ملے۔ لاہور میں سی سی ڈی کے 5 مبینہ مقابلوں میں 5 منشیات فروش ہلاک۔ ملزمان ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن تھانوں کی حراست میں تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو سی سی ڈی اہلکار ریکوری کے لیے لے کر گئے۔ ملزمان کے ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے حملہ کیا۔ مقابلے کے دوران ملزمان مارے گئے۔ ایبٹ آباد میں خاتون ڈاکٹر کے قتل کی تحقیقات۔ ڈی پی او کہتے ہیں ڈاکٹر وردہ کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ واردات میں 4 لوگ شامل تھے، 3 کو گرفتار کر لیا۔ مقتولہ کے والد کا پولیس پر رشوت لینے کا الزام۔ ایس ایچ او ڈی ایس پی کی گرفتاری کا مطالبہ۔ ڈاکٹر وردہ کے قتل کے خلاف ڈاکٹروں کا مختلف شہروں میں احتجاج۔ مظاہرین نے مردان نوشہرہ روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے 3 خواتین کی لاشیں ملنے کی تحقیقات۔ پولیس نے باپ اور بیٹے کو حراست میں لے لیا۔
दौरान तफ्तीश मुलजिम इकबाल ने बताया बेटा बेटी और बीवी ने रात 3:30 बजे आकर बताया बहू का इंतकाल हो गया है। इकबाल के बयान के मुताबिक बीवी बिस्तर पर जाकर लेटी, कंबल ओढ़े पर जाकर लेटी तो उसका भी इंतकाल हो गया। यासीन की जानिब से नींद की गोलियां खाने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक यासीन ने 15 ख्वाबावर गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। लाहौर जीटी रोड पर मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अहमद कदीर, अमीर हमजा, अरसलान मजहर के नामों से हुई। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा।